حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ النوح کی آیت 23 کے اندر کچھ لوگوں کے ناموں کا ذکر ہے، جیسے کہ ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ بڑے نیک اور صالح انسان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہی قوم کے لوگوں نے ان کی یاد کے اندر مجسمے اور یادگاریں بنا لی تاکہ ان کو دیکھ کر ان لوگوں کو عبادت کرنے کا شوق ملے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی ان کی نسلوں نے ان مجسموں کی باقاعدہ عبادت شروع کر دی، جس کی وجہ سے شرک عام ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا شرک کسی قوم نے شروع کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یا تو کوئی شخص کافر تھا یا پھر ایک اللہ کو ماننے والا موحد۔ اس واقعہ کو حضرت ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ہستی کے ساتھ اگر حد سے زیادہ تعظیم اور دین کی تعلیمات کے خلاف جا کر کوئی بدعت شروع کی جائے تو اس کا انجام صرف اور صرف شرک ہوتا ہے۔ شروعات میں یہ شرک محبت سے شروع ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسلیں اسی شرک کو دین کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ ایک اور مثال سنیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ذکر کر رہی تھی کہ ہم نے حبشہ یعنی موجودہ دور کے ایتھوپیا کے اندر جو ماریا نام کا چرچ دیکھا تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں کتنی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیماری کی حالت میں اٹھے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی، جب بھی ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا لیتے اور آہستہ آہستہ اس کی قبر پر مزار یا مسجد بنا کر باقاعدہ سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں جس شخصیت کے نام پر یہ شرک شروع کیا گیا ہے وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ان کے ماننے والوں نے اللہ کے برابر یعنی غوث اعظم یا سب سے بڑا مددگار بنا دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سال 1077 میں ہوئی اور ان کا انتقال ہوا سال 1166 میں۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین، ایک محدث اور فقیہ تھے جن کی بہت سی روحانی اور علمی خدمات ہیں۔ یہ سید خاندان سے تھے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی نسل سے، ایک ایسے مواحد سے جس نے پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہو۔ آپ کیسے اس شخص سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو کہ قرآن و حدیث کے نہ صرف خلاف ہو بلکہ انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان سے ایسے دعائیں مانگی جائیں جیسا کہ اللہ کا حق ہے۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ سبحان بغداد شریف میں آپ منبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ تو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ اب اس نے جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے۔ جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرمایا غوث اعظم۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے ہیں غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے، فرماتے ہیں غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے، فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ ان سے جھوٹ منسوب ہیں، جس پر میری ایک پوری الگ سے ویڈیو موجود ہے جسے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی گمراہیاں صرف بدقسمتی سے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، کیونکہ جہاں پر بغداد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی مدفون ہے وہاں کے لوگوں کے عقیدے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں وہ نہیں ہیں جو کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر معاذ اللہ کے برابر پہنچا دیے گئے ہیں۔
حال ہی میں ٹرکش ڈرامہ سیریز صلاح الدین ایوبی کی 24ویں قسط کے اندر پاکستانی اداکار نور الحسن کی شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت انٹری دکھائی گئی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج ان کے نام پر شرک شروع کر رکھا ہے وہ لوگ غور سے دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہاں پر خود توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ یہاں پر کسی وسیلے کی بات ہو رہی ہے نہ کسی توسل کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی تمام مسلمان قوتوں کو صلیبی قوتوں کے خلاف اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے توحید کا مطلب کیا صرف ایک لفظ ہے؟ اسی ایک بنیاد پر تو اللہ کے رسول نے ہم سب کو اکٹھا کیا تھا، اور یہ توحید تو ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی جو شخص ایک اللہ کو سب کچھ نہیں مانتا، اپنا مالک، اپنا رازق اور اپنا مدد کرنے والا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا وجود ایک مکمل توحید ہے، توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ توحید کے اس مضبوط قلعے میں داخل نہیں ہونا چاہیں گے۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ یہ باتیں وہ شخص کر رہا ہے جو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جس کی قبر پر جا کر لوگ اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اسے اپنا سب سے بڑا مددگار یا پھر غوث اعظم بنا بیٹھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جیسے اپنے نیک لوگوں کو آہستہ آہستہ مجسموں کی شکل دی اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی، سیم یہی لوگ ان گمراہ مسلمانوں نے کچھ جاہل اور علم سے ناواقف سو کوڑ عالم دین کے بہکاوے میں آ کر پہلے ان سے جھوٹی کرامتیں منسوب کی، اور اس کے بعد ان سے شرکی عقائد جو انہیں اللہ کے برابر کھڑا کر دیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کا مجسمہ بنا کر ان کی باقاعدہ عبادت بھی شروع ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہندو اپنے خداؤں کی مورتی پر دودھ اور پانی سے غسل دیتے ہیں، وہی کام یہ لوگ بھی ان کے بت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن یہ سب دیکھ کر بھی کچھ لوگوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندی ہے کہ وہ ابھی تک ایسے کمنٹ کر رہے ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ کوئی پیغمبر تھے، یا ان کے برابر کوئی ہستی جن کے توحید کے کردار کو دکھانا کوئی بہت بڑی گستاخی ہے۔ انہی گمراہ لوگوں کی وجہ سے آج ملک کے اندر ایتھیسزم عام ہو رہی ہے اور لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی سمجھا ہی نہیں رہا کہ یہ اصل دین نہیں ہے۔ خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے اندر دین کا اصل جنازہ نکالا ہے صوفیزم کے کانسیپٹ نے، جسے دین کے برڈن اور ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا۔ دیکھیں آج کے دور میں یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے آج دین کو عادت کے طور پر قبول کر رکھے اور اسے صرف ایک رسم کے طور پر نبھاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ دین ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صاف سی بات ہے کہ اگر اس صوفیزم نے ہمارے دین کو کوئی فائدہ دیا ہوتا تو اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں نظر آتے، ہمیں اس معاشرے کے اندر اسلام نافذ ہوتا نظر آتا، جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ایسے جاہل شخص کو جسے شرک کی ابتدا یا پھر دین کی بنیاد توحید کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے عالم دین بن کر ان لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، تو اس معاشرے کی تنزلی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے، فرمایا فوت ہونے کے بعد ہی اسے مانگی جا سکتی ہے۔ کمال ہے لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں مانگنا چاہیے تھا؟ تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ جو ولیوں کی ولایت کو چھیننے کا حق رکھے غوث پاک، جو بھوکے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ کھلائے، جو نئے کپڑے نہ پہنے تو قسمیں دے کر اللہ پہنائے، جو پیاسے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ پانی پینے کی بات کرے، وہ کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن، وہ کون؟ مردے زندہ کریں غوث پاک ولی، جس کے آگے گردن خم کریں غوث پاک، چوروں کو ولی بنائے غوث پاک، خضر جن کی محفل میں آئے غوث پاک، موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں غوث پاک، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے غوث پاک یہ، لیکن اے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔